تو ابھی دیکھیں وقار بھائی نے بھی کوئی ایسی کوئی ایکسپلین نہیں کیا کہ بال ٹرن ہوگا، سیم ہوگا، سوئنگ ہوگا، کیا ہونا چاہیے. انہوں نے بڑا سمپل کہہ دیا کہ رن دا بورڈ اور آپ جو ہیں بس اس کو ڈیفینڈ کریں. میں اگر پچز کی بات کروں دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ایسی پچز کیوں ہو گئی. اگر میں پہلے ایک آدھا میچ میں دیکھیں تو بہت سارے رنز ہوتے ہیں جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے انڈر لائٹ ہمیں پتہ ہے کہ جب اس گراؤنڈ پہ بالنگ ہوتی ہے خاص طور پہ فاسٹ بالنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو سوئنگ مل رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں جب آپ وائٹ بال کے کرکٹ میں آتے ہیں تو سوئنگ سے ہم عادی اب نہیں ہیں. بیٹر جو ہیں وہ جاتے ہیں رنز کریں اور اچھی کنڈیشن میں کریں پچ ان کے لیے کیونکہ روز روز اچھی پچز پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ان کو کھیلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور میچ میں آتے ہیں جب انڈیا بیٹ کرتے ہیں اور دنت ویلالاگے کی طرح وہ جو ان کی جو بالنگ تھی امیزنگ تو وہ ہمیں نظر آیا کہ نہیں اب یہاں پہ اسپنرز نے ڈومینیٹ کرنا ہے ان کی طرف سے اٹیک ہونا ہے. تو یہ چینجز ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں ایک تو بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پھر جب بیک ٹو بیک میچز ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لینتھی ایونٹ ہونا چاہیے تاکہ پچز کو بھی موقع مل سکے. اور وہی بات ہے جیسے پاکستان میں بھی ہم جب خود کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم کہتے تھے روزانہ میچز ہو رہے ہیں روزانہ پچز پہ پرابلم ہوتی ہے موئسچر رہ جاتا ہے اس پہ بال بیٹ پہ نہیں آتا تو مزہ نہیں آتا. تو پھر وہی ہوا کہ پی ایس ایل میں جب میچز آئے تو پھر اچھی پچز بنانے جانے لگی اور باؤنڈریاں بھی کم ہونے تو یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ایگزیکٹلی یہی ہونا ہے اسپنرز کا بہت زیادہ رول ہوگا آج کے میچ میں. دعا یہ کرنی ہے ہم نے کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں گے نہیں بارش بھی نہ ہو اور ٹاس بھی جیتے تاکہ وہ جو ایک بیک اپ مائنڈ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر آپ سیکنڈ بیٹنگ کر رہے ہو یا ایون ڈیلے بھی میچ ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں ہماری پہلی بیٹنگ آئے یا بالنگ آئے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہو. اور پھر جس طرح آج 5 چینجز ہے اللہ کرے کہ یہ ہماری ٹیم کے لیے بینیفیشری ہو. پھر چینجز پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. شاہد صاحب تھوڑے سے سٹیٹس پہ نظر اگر ڈالیں تو 155 ٹوٹل میچز ہیں 92 پاکستان جیتا ہے 58 سری لنکا. تو کلیئرلی ایڈوانٹیج پاکستان کی سائڈ ہے. اوپر سے پچھلے 8 کمپلیٹڈ ون ڈے انٹرنیشنل سارے پاکستان جیتا ہے یعنی 2015 سے لے کے اب تک ہم نے سارے ون ڈے میچز سری لنکا کے خلاف جیتے ہیں. سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں اتنا آپس میں کھیلتی ہیں 2018 سے لے کے اب تک صرف 2 ون ڈے میچز ہوئے ہیں تو تھوڑا سا جو گیپ آیا ہے پلیئرز ایک دوسرے کو اسٹیٹ ہوتے ہیں لیکن ہر دن نیا ہوتا ہے ہر میچ نیا ہوتا ہے. سری لنکا جس طرح کرکٹ کھیل رہی ہے جس طرح ان کے اسپنرز چل رہے ہیں جس طرح ان کی مڈل آرڈر نے ریزیلینس دکھائی 99 for 7 سے میچ بنا دیا 63 کی پارٹنرشپ میں. میرے حساب سے دھننجے ڈی سلوا کو سمجھنا چاہیے وہ ٹیسٹ میں بھی اسی طرح شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے ہیں کروشل موقع پہ. اور اس میچ میں بھی دنت ویلالاگے نے زیادہ اچھی بیٹنگ کی اور اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا دھننجے ڈی سلوا سے زیادہ. تو یہ جتنے اسٹیٹ ہیں آپ بتا رہے ہیں پرانے 8 کے 8 پاکستان میچ جیتا ہے لیکن آج کا میچ کروشل ہے. آپ نے اتنی ساری تبدیلیاں کی ہیں پینک لائک سچویشن ہے لیکن اگر بارش ہوتی ہے تو شاید رین شارٹنڈ میچ پاکستان کو شاید زیادہ فیور کرے گا. T20 کرکٹ ہو جائے گی 50 اوورز کی کرکٹ میں آپ اسپنرز بہت زیادہ پارٹ پلے کرتے ہیں. اگر 20 اوور کی کرکٹ ہوگی شاید 4 اوور جھیل جائیں وہ ویلالاگے کے اور دوسرے اسپنرز کے اور 20 اوورز کی کرکٹ والے ہی پلیئر آپ نے زیادہ تر سلیکٹ کیے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ہم ایک ایک کر کے سب سے جو ہمارا ٹیم کا کمپوزیشن بنا ہے 3 تو ہمارے فورس چینجز ہیں تو اس میں تو ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ تھا نہیں وہ تو کرنے ہی تھے. سب سے پہلے اگر شروعات کی جائے تو محمد حارث کا نام آتا ہے اور اس میں یونس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایک پراپر اوپنر بینچ پہ ہے عبداللہ شفیق. آپ جاتے ہیں حارث کے لیے ایک تو پہلے وہ ون ڈے نہیں کھیلے ہوئے اوپر سے وہ اوپن نہیں کرتے جہاں وہ کھیلتے ہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ اور اس نمبر پہ ان کو موقع ملتا تو سمجھ میں بھی آتا. دوسرا یہ کہ یہ کولمبو ہے کنڈیشنز بھی سلاگر کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس ڈیسیشن کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں بھی بینیفیشری ہو جائے یہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب آپ ایک پلان یہ بناتے ہو جو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس فخر سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیپ میں جانا ہے کہ فخر زمان اور اس کے بعد امام الحق کیوں اوپن کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فخر جا کے تیز کھیلیں گے اپنے نیشنل گیم کھیلیں گے اور پھر اس کے اپوزٹ اگر امام الحق کی بات کریں گے تو وہ جائیں گے اسٹڈی کھیلیں گے اور وہ جا کے اپنی اننگ بلڈ کریں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے اس کی یہ وجہ ہے جو ٹھیک ہے. آئیڈیلی تو عبداللہ شفیق کو ہی کھیلنا چاہیے کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کو لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ہم انڈیا دیکھیں اس وقت تو بینچ مارک انڈیا ہو سکتا ہے اس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں
تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سے کوئی بھی ایسا میچ پہ ہم لوگ جب انہوں نے بیٹنگ کی ہے تو 10 اوور میں کتنے رنز تھے ان کے؟ اگر ایوریج دیکھیں تو وہی 50-60 ہی ہیں. اس کے بعد وہ نیکسٹ گیئر جاتے ہیں, پھر وہ 30 جو نیکسٹ اوور ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ایون لاسٹ میچ بھی یہی ہوا ان کے, اگر ہم دیکھوں تو 51 رنز تھے, پھر انہوں نے وہ 4-5 اوور میں ایسلریٹ کیا اور ایک دم ہی وہ جو ہے 7 اور 8 کی ایوریج ہو گئی, اور لیکن اس کے بعد آؤٹ ہو گئے تو وہ پھر وہ پیچھے آ گیا. تو یہ دیکھیں, یہ ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ محمد حارث ٹھیک ہے, اللہ کرے, ہمارے بہت زبردست پلیئر ہیں اور وہ اللہ کرے کہ وہ پرفارم کرے, لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس ورلڈ کپ آ رہا ہے, میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا پڑے گا اس ڈیسیجن کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی دن ہر دن سوچ کے بس یہی کام کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی ان فیوچر میں. اور پھر دیکھیں ابھی تو کچھ اتنا زیادہ بگڑا نہیں ہے, لیکن ورلڈ کپ میں جا کے, اور خدا نہ خواستہ اگر میں دوسری ٹیموں کی بات کریں, ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے دوسری ٹیموں پہ, اگر ہم اس پورے ٹرانسمیشن میں دیکھیں تو بہت ویل سیٹ آ رہی ہیں. انہوں نے ہر پوزیشن میں 2-2, 3-3, 4 پلیئر بنا دیے آپشن رکھے. میرے خیال سے اللہ کرے یہ بینیفیشری ہو, لیکن پینک بٹن بہت زیادہ آن ہوا ہے. اور آئی ہوپ کہ آج پاکستان ٹیم کے لیے اچھا ہو, ٹاس اچھا ہو اور آپ کی جو سچویشن ہے آپ کے مطابق ہو, آپ کے مطابق ہو جائے. کامران, بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اسپنرز کا بڑا امپورٹنٹ رول رہے گا, آج بھی یہی بات ہو رہی ہے. یو ہیو اسامہ میر, پھر آپ ان کو ٹرائی کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی ٹیم میں ان کو اگر اس میچ میں ڈال دیتے تو وہ کیا صحیح سلیکشن نہیں ہوتی؟ دیکھیں, ہم یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے ہی کہ اسپیشلسٹ ضرور ہونا چاہیے. حارث, میں اس حق میں نہیں تھا کہ آپ فخر کو ڈراپ کرتے, اس نے 20-25 رنز کیے ہیں, آپ اس کو مزید کانفیڈنس دے, وہ آپ کا میچ ونر ہے. ایک اننگز لگنی ہے, اس کی فارم واپس آ جانی ہے. تو میں ہوتا تو اس کو کوئی میچ نہ باہر بٹھاتا, لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے کھلایا حارث کو میں چاہوں گا کہ وہ نمبر 6 رضوان اوپن کرتا, یہ بیٹنگ آرڈر بنتا تھا. آپ کا کمبینیشن بھی آ جاتا اچھا. رضوان کیونکہ اوپن کرتا ہوا آ رہا, اس کو آئیڈیا بھی ہے 4 پہ. اس کنڈیشن میں ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے, شاید وہ نیا بال اور اچھا کھیلے. اسامہ میر ڈیفینیٹلی, آپ نے اگر فخر کو نہیں کھلانا اس حق میں تو کم کر کے نواز کھلا رہے ہیں. آپ کی بیٹنگ لائن اپ اتنی ہو گئی ہے, آپ ایک اسپیشلسٹ اسپنرز کو ڈال لیتے, آپ بولنگ پہ چلے جاتے. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے کتنی زبردست موو کیا, اکشر پٹیل کو کھلایا انہوں نے. تو یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ورک کر کے آتے ہیں, ان کو بڑا آئیڈیا, کپتان کو بھی کوچ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے صرف جو پریشر آ رہا اس کی وجہ سے ٹیم بناتے ہیں, اس کو بنا لو, اس کو ڈال لیں. لیکن جو اگر چینج ہی کرنا تھا تو میرے خیال سے عبداللہ بیٹر چوائس تھی کنڈیشن وائز, اور لے کے چلنا تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کیسا رزلٹ ہے.